اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ورتل القرآن ترتیلا کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب کا کیا حال چال ہے؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں، اور جو میرے پہلے ہیں، میرے پیارے پیارے بچے ہیں، ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب پوری ویڈیو دیکھیں اور دوسرے لوگوں سے اس کو شیئر کریں، کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں سے شیئر کریں گے اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں اور آگے دوسروں کو بھی کہیں کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آگے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج چلیں دیکھتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا میں آج آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے سبق نمبر 54، یعنی سبق نمبر 54۔ اس میں بھی آج ہم انشاءاللہ صبح و شام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی، یہ وہ دعا ہے جسے ہم نے صبح کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس دعا کی کتنی برکات ہیں۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس دعا کے کتنے برکات اور کتنے فوائد ہیں۔ جو شخص یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابان کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی: جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے گا اسے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ابان بن عثمان کبار تابعین میں سے ہیں۔ ابان بن عثمان بڑے تابعین میں سے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہیں اپنی وفات سے 1 برس قبل بدن کے ایک حصے پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو سننے والوں میں سے ایک شخص نے ان کے جسم کے متاثرہ حصے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ابان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ صاحب اس طرح ان کے بدن کو کیوں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں ہر روز صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتا تھا، مگر جس دن مجھ پر بیماری کا حملہ ہوا مجھے اس دن دعا پڑھنی یاد ہی نہ رہی، اور اسی روز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ یعنی جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اسی دن مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی اس دعا کے نہ پڑھنے سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اس دعا کو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ،
वो बाबरकत नाम के साथ, उस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से ला यदुर्रु मा अस्मिही, नहीं तकलीफ पहुंचा सकती उसके बाबरकत नाम के साथ शैउन कोई चीज, फिल अर्दी जमीन में, वला फिस्समाई और ना आसमान में, वाहु वस्समीउल अलीम और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक है, ये सुनन तिरमिजी में हदीस है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाई वहु वस्समीउल अलीम। ठीक है जी। दूसरी भी ये दुआ है जिसे हमने सुबह को 3 दफा पढ़ना है और शाम को भी 3 दफा पढ़ना है। बहुत छोटी छोटी दोनों दुआएं हैं, इसलिए एक ही सबक में मैंने कहा कि दोनों दुआएं आपको याद करवा दूं ताकि फिर आप इनको याद कर लें, और जरूर फायदेमंद भी हैं। सुबह शाम पढ़ने से आप हर किस्म की मूजी बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, किसी चीज के हमले से आप बच सकेंगे। तो इसलिए मैंने कहा दोनों दुआएं इकट्ठी आपको याद करवा दूं ताकि ये दोनों दुआएं आप जरूर सुबह शाम पढ़ें। ठीक है, तो इसको भी सुबह के वक्त 3 दफा पढ़ना है और शाम के वक्त भी 3 दफा पढ़ना है। तो ये दुआ है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति। इसको इस तरह पढ़ेंगे क्योंकि मद है इसके ऊपर बड़ी वाली, तो हम पढ़ेंगे हित्तामाति। ये वाले लफ्ज जरा अच्छे तरीके से कर लें, बाकी तो आपको माशाल्लाह आता है। मिन शर्रि मा खलक। ठीक है, बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, हित्तामाति, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं पनाह में आता हूँ, हम पनाह में आते हैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के साथ उसकी तमाम मखलूक के शर से। जो भी उसने मखलूक पैदा की है उसके शर से हम अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के साथ अल्लाह की पनाह में आते हैं। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह में आता हूँ उसकी मखलूक के शर से। ये सही मुस्लिम में हदीस है। ठीक है, आपको पढ़नी आ गई है। इसके भी फवायद और इसके फजीलत के क्या हैं। एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ के बारे में बताया कि उसे गुज़श्ता शब किसी मूजी जानवर ने काट लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अगर तुम शाम के वक्त ये दुआ पढ़ लेते तो वो मूजी जानवर तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाता। अगर शाम के वक्त तुम ये वाली दुआ पढ़ लेते तो फिर कोई भी मूजी जानवर तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में एक और इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दौराने सफर किसी जगह पड़ाव डाले, यानी रास्ते में जाते जाते कहीं बंदा रुक जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, पड़ाव डाले या किसी भी जगह अपना बसेरा करे, उसे जिन्नों, इंसानों या जानवरों में से कोई चीज भी उसकी रवानगी तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए ये दुआ बहुत ही छोटी सी है, देखने में भी देखें और इजी भी है, और इसके फायदा बहुत ज्यादा है कि जब भी आप कहीं पर बाहर निकलें, कहीं बैठें, तो वैसे तो उसको सुबह शाम आपने 3 दफा पढ़ना है, लेकिन अगर आप कहीं रात का वक्त है या दिन का वक्त है, आप कहीं सफर पर जा रहे हैं और कहीं बंदा बैठ जाता है नीचे जमीन पर किसी दरख्त के नीचे या कहीं पर भी, तो वहां पर जब बैठे इंसान तो ये दुआ पढ़ ले, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। तो वो हर किस्म की
وہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، یعنی جنوں، انسانوں اور جانوروں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھنے کا اہتمام رکھیں اور ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ باہر سفر پار یا کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی رستے میں چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو مکمل یقین کے ساتھ کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے، تو ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔